کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 29 اکتوبر 2022 بروز منگل۔ آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی مسلمانوں کے دینی اور ایمانی جذبات اور احساسات سے قصداً سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ناروا بلکہ ناقابل برداشت روحانی و قلبی اذیت دینے والے الفاظ اور بیانات۔ آخر کب تک مسلمان ان صدموں کو برداشت کرے اور کیوں کرے گا؟ اس ملک کا دستور ہمیں مکمل مذہبی آزادی دیتا ہے اور مسلمان ہر اعتبار سے برابر کے شہری ہیں۔ اس جمہوری ملک میں مسلمانوں کو چند غیر سماجی عناصر کے بھڑکاؤ بیانات اور تقاریر پر پرامن احتجاج کرنے، مرکزی اور ریاستی حکومتوں توجہ مبذول کروانے، اپنے اپنے کاروبار ادارے نیز مکاتب رضاکارانہ بند رکھنے کا مکمل دستوری حق حاصل ہے۔ اس پرامن جمہوری و دستوری عمل میں ہمارے برادران وطن بھی از خود شامل ہو کر اظہار یگانگت کرتے ہیں تو ہم اس جذبہ خیر سگالی کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسی کا نام قومی یکجہتی اور جذبہ خیر سگالی ہے، جو بھارت کی تاریخی روایات اور سماجی بھائی چارے کا ایک اٹوٹ انگ ہے۔ مختصراً جماعتی وابستگیوں سے بلندتر ہو کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس مجوزہ ریاست گیر تلنگانہ بند میں حصہ لے کر اپنے دینی شعور اور خاتم النبیین و شافی محشر سے اپنی گہری دینی و جذباتی وابستگی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس بند کے زیر اثر یہ مطالبہ بھی شامل ہے کہ گستاخ رسول کو UAPA کی سخت ترین دفعات کے تحت مقدمہ درج ہونا چاہیے، تاکہ پھر کسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، غلط بیانی نیز ہرزہ گوئی کی جرأت نہ ہو سکے۔ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسول، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی یاسین وہی طہا۔ محمد عبدالعزیز۔ ریاستی صدر MPJ نے 29 اکتوبر 2024 بروز منگل کو رضاکارانہ طور پر اپنے اپنے کاروبار بند رکھنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے اور گزارش بھی کی ہے کہ تلنگانہ بند مسلم JAC کے کال پر آپ اپنی ملی حمیت اور جذبے عشق رسول کا ثبوت دیں۔ اور یہاں میرا بھی ایک احساس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ اس موقع پر سہاروں پر یقین نہ رکھیں، اس لیے کہ سہارے انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ہمیں کبھی خیال آتا ہے کہ ہم یہ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں آپ جس کے پاس جانا چاہیں، لیکن یقین مانیے کہ اس کوششوں اور کاوشوں میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہم کو حاصل ہے۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کے اندر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی ہم کو شامل ہو سکتی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ظاہر رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی نگاہوں میں رکھنا چاہیے کہ اگر اس مسئلے پر ہم خاموش رہیں تو پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب قوموں کا اجتماعی ضمیر مر جاتا ہے تو عذاب بھی اجتماعی آتا ہے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ایک شخص نے غلطی کی تھی لیکن سزا پوری قوم کو بھگتنی پڑی۔ یہی بات ہے کہ ان مراحل کے اندر اگر ہم خاموش تماشائی کا کردار ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بدبختی اور کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ آج کے اجلاس میں یہ بات طے کی گئی کہ 29 اکتوبر بروز منگل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو وقتاً فوقتاً گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف امت مسلمہ اپنے غم و غصے اور وابستگی کا اظہار کرے اور اس کے ذریعے اپنے دینی اور ایمانی حمیت کا ثبوت دیں۔ میں ایک بار پھر آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ جماعتی وابستگیوں سے بلندتر ہو کر تمام جماعتیں ایک امتی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً جو باتیں ہو رہی ہیں سیاسی اغراض اور مقاصد کے پیش نظر، ہم اس کی سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں اور ایسے قانون بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں جس کے ذریعے پھر آئندہ کسی گستاخ کو جو یہ ہمت نہ ہو سکے کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ تو یہ اپیل ہے مومنٹ آف پیس اینڈ جسٹس تلنگانہ محمد عبدالعزیز کی۔